Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون سے زیادہ جابر و ظالم اور بدبخت انسان تھا، اور اس بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا، اور فرعون کافر و مشرک ہی مر گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ پیارے دوستو، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا سب سے بدترین انسان تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور فرعون کو کافر و مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا، جس کا آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں ذکر کرنے والے ہیں۔ اس انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حامان کے نام سے کیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فرعون کا سب سے خاص دوست اور سب سے خاص وزیر حامان کون تھا، اور فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور حامان نے فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کروائے۔ بالآخر حامان فرعون کو کیسے لے ڈوبا اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ پیارے دوستو، آج تمام تر سوالات کے جوابات ہم قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے تو آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اور اگر مزید معلوماتی ویڈیو کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل انفارمیشنل ویڈیو سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حامان کا قصہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا تو اس کو حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام تر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیروں کو حامان بھی کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو کہ فرعون موسیٰ کا وزیر تھا، یعنی جو فرعون تھا اس کا وزیر تھا، اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہی مصر کے دربار میں گیا، اور وہاں پر بھی جا کر فرعون نے مصر کے تمام تر قبرستان کی دروغی لے لی، اور اس کے بعد فرعون بدقسمت ایسا تھا کہ اس پر قسمت مہربان ہو گئی اور فرعون مصر کا وزیر بن گیا، اور مصر کا وزیر بننے کے بعد ایک بار پھر قسمت اس پر مہربان ہوئی اور یہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح جب فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا تو اس بدبخت نے اپنے دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اپنا سب سے خاص وزیر مقرر کر لیا، اور پھر یہاں سے ان دونوں کی بدبختی کا سفر شروع ہوا۔ پیارے ناظرین،
فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی مظالم ہوئے، جتنے لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا، جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا اور اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو بھی کوئی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر و ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا، میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو جو ڈان تھا یعنی حامان ان سے کہنے لگا، خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے۔ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا، سب سے پہلے مصر کے دینی اسلام کی تبلیغ کو یہاں سے پابندی لگا دی جائے کہ دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر ہر مصر کے اندر ہر دینی درسگاہ کو بند کر دیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے اور دین سے دوری کی وجہ سے لوگ جانوروں جیسے جاہل بن گئے۔ اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے ہم نے یہ چال چلی کہ مصر کو گھر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی اور اس طرح مصر کو ہر گھر میں لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون نے حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا، اب مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا اور فرعون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور ان کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ تھا، فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح لوگوں نے مصر کے تمام تر لوگوں کو سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جن کے سینے میں ابھی تک ایمان نور منور تھا، یعنی ان کے دلوں میں ایمان ابھی بھی چمکتا تھا اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے لینے لگا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اس طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا؟ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں کہ شاید کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، تو کبھی بھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت نصیب فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو سوچو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو ان سے متاثر ہو کر کہنے لگا، کیا میں کبھی بوڑھا نہیں ہوں گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہمیشہ کے لیے جوان رکھیں گے اور کبھی بھی تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس طرح وہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، میں پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ آفتاب تیرا تاج ہو۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی، اب تو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا، میں ایک بار اپنے وزیر حمان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگے، حمان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حمان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے زیادہ خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حمان کے پاس گیا
اور سارا ماجرا حامان کو بتایا تو فرعون حامان سے پوچھنے لگا اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہم ان سے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو حامان غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زارو قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنے دستار کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے روتے ہوئے کہنے لگا فرعون سے کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر دی۔ کیسے آپ کی شان میں گستاخی کی؟ آپ تو کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور آپ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا وزیر حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، جبکہ پوری دنیا آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ ذرا مجھے یہ بتائیے، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو تمام مشرق و مغرب کے جتنے بھی حکیم ہیں، جتنے بھی اعلیٰ حکماں ہیں، وہ آپ کے تابع ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہونے نہیں دیں گے، آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ اور رہی بات ہمیشہ جوان رہنے کی، تو میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ ہمیشہ کے لیے جوان ہوں گے اور کبھی بھی بوڑھے نہ ہوں گے۔ اور رہی سلطنت کی بات، بادشاہت کی بات، تو آپ پہلے ہی مشرق سے لے کر مغرب تک کے آپ بادشاہ ہیں، آپ سے کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا نہیں۔ اس طرح حامان نے کیا کیا؟ حامان نے کالا پتھر لا کر اسے دے دیا اور کہا کہ اب تم اسے اپنے سر پر استعمال کرو، اپنی داڑھی پر استعمال کرو تو یہ کالا ہو جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے جوان ہو جاؤ گے۔ جب اس نے فرعون نے اپنے بالوں پر اور اپنی داڑھی پر جب وہ کالا پتھر لگایا تو اس کے بال کالے ہو گئے۔ جب وہ شیشے کے سامنے گیا تو وہ دیکھ کر اش کر اٹھا اور بہت خوش ہوا اور حامان کے گلے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے جوان کر دیا، میں کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوں گا، اب میں کبھی بھی موسیٰ کی بات نہیں مانوں گا اور میں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اس طرح فرعون کو بھڑکانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے، تو آپ اس کی بات کو قبول نہ کریں، آپ اسلام کو قبول نہ کریں، اور اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر سے جھوٹا لالچ دے کر ورغنانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں پھر آ گیا اور غرور و تکبر کے اندر آ کر خود کو پھر سے خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ پیارے دوستو، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بہت بڑا
لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچنا چاہیے، معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، ہمیں آج کوئی بھی فرعون سے نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنا عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے راستہ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر جب دریائے نیل میں داخل ہوا تو اسی راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، بلند آواز سے چلایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر بنی قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ایمان لائی۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا اور وہ دعا مانگنے لگا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت ایمان اس کا لانا قابل قبول نہ تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ہمیں ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھے اور اسی محبت میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔